السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم خبر ہے۔ اس خبر کو جاری کیا گیا ہے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جانب سے۔ دوستو، نفرت سے بھرے اس ماحول میں چاروں طرف نفرت ہی نفرت ہے۔ کس طرح سے ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر اگلا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے علماء کرام، جمعیت علماء ہند کیا کارنامہ انجام دے رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ جانکاری جاری کی گئی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، جموں کشمیر، پنجاب اور ہماچل کے سیلاب متاثرین کی بحالی جمعیت علماء ہند کی مثالی انسانی خدمات ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جن لوگوں کے گھر بالکل مسمار ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، 15 لوگوں کو 15 مکانات جمعیت علماء ہند کی طرف سے تعمیر کرا کر دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حالیہ سیلاب سے شدید متاثرہ ریاستوں جموں، پنجاب اور ہماچل پردیش میں جمعیت علماء ہند نے ایک بار پھر انسانیت کی خدمت کا علم بلند کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر راحت اور باز آبادکاری کے کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اپنے اعلانیہ موقف مذہب نہیں انسانیت کی بنیاد پر مدد کی عملی تصویر پیش کرتے ہوئے متاثرین کی مدد میں پیش ہے۔ ناظرین، پہلے مرحلے میں باز آبادکاری کا آغاز ہو چکا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی سروے کے بعد باز آبادکاری کا کام تیزی سے شروع کر دیا ہے۔ جموں میں سب سے پہلے ادھم پور کے سیلاب زدہ علاقوں میں 15 مکانوں کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ہے تاکہ بے گھر ہونے والے خاندانوں کو جلد از جلد چھت فراہم کی جا سکے۔ پٹھان کوٹ میں ابتدائی امداد کی تقسیم۔ پٹھان کوٹ میں ابتدائی بحالی کے طور پر 33 خاندانوں کو نقد رقم اور ضروری سامان کی شکل میں 50,000 روپے فی خاندان کی امداد فراہم کی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان 33 متاثرہ خاندانوں میں 7 غیر مسلم خاندان بھی شامل ہیں جنہیں مذہب کی تفریق کے بغیر مکمل برابری کے ساتھ مدد فراہم کی گئی۔ یہ اقدام جمعیت علماء ہند کے اس بنیادی فلسفے کی توثیق کرتا ہے جس کے تحت وہ دھرم نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے۔ انسانیت، محبت اور بھائی چارے کا پیغام۔ جمعیت علماء ہند کی یہ انسانی دوست کوششیں ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کے لیے ایک واضح اور سبق آموز پیغام ہے کہ انہیں بھی اس انسانیت نواز جذبے سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو ہمیشہ انسانیت، محبت اور بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں پر کام کرتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے دکھائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہے جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کی بنیاد پر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کی۔ تنظیم اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ جمعیت علماء ہند کے وفود نے پنجاب کے فیروز پور، ترن تارن اور لدھیانہ سمیت جموں کے کشتواڑ جیسے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ریلیف سینٹرز کا جائزہ لیا۔ مالیار کوٹلہ، فیروز پور اور لدھیانہ میں تنظیم کے یعنی جمعیت کے مرکزی ریلیف سینٹرز فعال ہیں۔ جمعیت یوتھ کلب کے تقریباً 80 نوجوان امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ تنظیم نے متاثرہ علاقوں میں راشن، ترپال، کپڑے، پینے کا پانی، مچھردانیاں اور ادویات کی کٹس تقسیم کی ہے۔ بعض علاقوں میں تباہ شدہ مکانوں کے لیے چارپائیاں بھی فراہم کی ہیں۔ جموں کے لیے 4 ٹرکوں میں سامان اور 1250 چارپائیاں بھی روانہ کی گئی۔ یہ ساری کوششیں یہ ثابت کرتی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں جمعیت علماء ہند بلا تفریق مذہب و ملت دکھی انسانیت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ناظرین، جمعیت علماء ہند کا یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت کے تمام کارکنان کو، ذمہ داران کو اور جو جمعیت علماء ہند سے محبت کرتے ہیں، جمعیت کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ناظرین، آج 28 اکتوبر 2025 سے ابھی کچھ دیر پہلے مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی جانب سے اس خبر کو ہمارے ساتھ ساجھا کیا گیا تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے اکابرین کی عمر میں، علم میں، صحت و عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، ایک پیارا سا کمنٹ میں دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔